وسطی کشمیر ضلع بڑگام اور سکھناگ نالہ۔ ناظرین، یہ کل کی تصویریں ہیں۔ یہاں پہ متواتر طور پر جب بارشیں ہوتی رہی تو آثارات صاف نظر آ رہے تھے کہ کوئی آفت آنے والی ہے۔ دکاندار حضرات جنہوں نے کوشش کی کہ ان کی دکانیں جہاں پہ ہے کہ وہ اپنا سامان ان دکانوں میں سے نکالے، لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنی دکانوں سے سامان باہر نکالے، اور پولیس نے بھی یہاں پہ کوشش کی کہ اب جانوں کا ضیاع نہ ہو اور کوئی جان نہ جائے۔ تو بہرحال یہاں سے لوگوں کو ہٹایا گیا، اور اس کے بعد جو صورتحال پیش آئی آپ نے کل ہی دیکھا کہ کیا کچھ صورتحال یہاں پہ رونما ہوئی، اور پورا کا پورا شاپنگ کمپلیکس جو ہے وہ پانی میں ڈہ گیا۔ یہ منظر نہایت ہی خوفناک منظر تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خوف کی وجہ سے سبھی لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اب کوئی آفت نہ آ جائے، لیکن یہ آفت ہماری قسمت میں لکھی ہوئی تھی، اور یہ سارا کمپلیکس جو ہے پانی میں ڈہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قہر جب نازل ہوتا ہے تو کوئی انسان اسے ٹال نہیں سکتا۔ اب یہ جو نقصانات کل یہاں پہ ہوئے، آج کی تصویریں ہیں جو آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ جو دکاندار حضرات کل تک اپنے کاروبار میں مصروف تھے، آج وہی دکاندار اپنی دکانوں میں رکھی ہوئی چیزیں یہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کا سارا سرمایہ جو ہے وہ پانی میں ڈہ چکا ہے۔ بھلا انسان کر بھی کیا سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا قہر ہو تو اس کے سامنے، جیسا کہ ہم نے کہا، کہ ایک بھی نہیں چلتی۔ آج صبح ہی لوگوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھ رہی تھی کہ کل جو نقصانات یہاں پہ ہوئے تو کیا کچھ صورتحال ہے بیرواہ علاقے میں۔ یہاں کے دکاندار حضرات اور عام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے کہ یہ جو شاپنگ کمپلیکس ہے یہ اگرچہ پانی میں ڈہ گیا، اگر یہ پانی میں نہیں ڈہ جاتا تو نیچے جو علاقے ہیں بیرواہ کے، وہ شاید پانی کی زد میں آ جاتے اور سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے بیرواہ علاقے میں۔ تو بہرحال جو پانی کی رفتار تھی، اس پانی کی رفتار کو روک دیا اس شاپنگ کمپلیکس نے جب یہ پانی میں ڈہ گیا۔ آج اور رات بھر پانی جو ہے اس کی سطح جو ہے بڑھتی رہی، کیونکہ لگاتار کل شام سے وادی کشمیر میں بارشیں ہو رہی ہے، اور اب بھی اس وقت بھی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ برابر جاری ہے۔ عام لوگوں سے یہ التماس ہے کہ اگر آپ دریاؤں کے کنارے رہتے ہیں یا کسی نالے کے قریب رہتے ہیں تو وہاں جانے کی ہمت نہ کریں، کیونکہ پانی کی رفتار بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ سرکار ساری سچویشن پہ اس وقت نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں کے لوگوں نے التماس کی ہے کہ اگر اسی طرح لگاتار بارش برستی رہی تو کچھ نیچے جو علاقے ہیں بیرواہ کے، وہ سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ سرکار فوری اقدامات اٹھائے اور بند جو ہے ان بندوں کو دوبارہ باندھ دے، ریت وغیرہ کے تھیلے جو ہے وہ لگا لے، کیونکہ یہ پانی جو ہے بہاؤ زیادہ ہے، اس کی وجہ سے کئی علاقے اب
زیر آب آ سکتے ہیں۔ یہ وادی کشمیر کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کی صورتحال جو موسمی صورتحال پیدا ہوئی، یہ نقصان دہ ہمارے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہاں کل حکام نے پوری کوشش کی تھی کہ سبھی افراد کو پانی سے دور رکھیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ پانی کی زد میں آ کر لقمہ اجل ہوا اور یہاں پہ ایک شخص کی موت بھی واقع ہو گئی۔ ابھی بھی لوگ جو ہے بالکل یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ پانی کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال سرکار انہیں متنبہ کر رہی ہے کہ وہ اس طرح کے علاقوں کا رخ نہ کریں۔ اگر سری نگر کی بات کریں تو سری نگر میں ابھی اس قسم کے حالات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جہلم دریا وغیرہ جو ہے ابھی سارا کچھ کنٹرول میں بتایا جاتا ہے، لیکن اگر اسی طرح بارش برابر برستی رہے تو کسی بھی حالت سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ ملبے کے ڈھیر آپ جو تصویروں میں دیکھ رہے ہیں، یہ وہی کل کا شاپنگ کمپلیکس ہے جہاں پہ لگ بھگ 32 دکانیں جو ہے وہ پانی میں ڈہ گئی۔ سرکار سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ یہاں کا فوری طور جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہاں کے دکاندار حضرات جو ہے اب مشکل ہی ہے کہ وہ دوبارہ اپنی دکانیں کھڑی کریں۔ ان کی فیملیاں ہے، گھر چلتا تھا اس دکان پہ، جب یہ دکان ہی ڈہ گیا تو اب اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ وہ دوبارہ کھڑا ہو سکے جب تک سرکار انہیں کھڑا نہ کرے گی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جموں کے کئی اضلاع میں کس طرح کی قہر سامانیاں ہوئی۔ رجوری، پونچھ وغیرہ علاقے تمام زیر آب آ گئے اور جانوں کا ضیاع بھی ہوا وہاں پہ۔ ابھی تک اس بیروا کے علاقے میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایک شخص کی موت واقع ہو گئی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ لوگ خود بخود احتیاط برت لیں گے اور اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جانوں کا ضیاع مشکل ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی ہماری پراپرٹی ہے وہ تو ہم دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی جان دوبارہ نہیں آ سکتی۔